بس الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ یہ کہاں ہے؟ اس کو بنانے والے کہاں ہیں؟ بیٹا ریپیٹ کم کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وجلاء صدورنا وقرۃ عیوننا ومأوانا وملجانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين عن جابر قال قلت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرني عن شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا جابر إن الله قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره أخرجه عبد الرزاق في مصنفه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف صلاة و سلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله له همم لا منتہا لکبارها وہمته الصغرى اجل من الدهر من علينا ربنا اذ بعث محمدا أيده بعنده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کریم کا بڑا عظیم احسان، مالک لم یزل نے میلاد مقدس کی حسین محفل ہم سب کو نصیب فرمائی۔ دعا یہ ہے کہ اس محفل کے انعقاد میں جتنے لوگوں نے جو بھی خدمت کی ہے، مالک کریم جھولیاں بھر کے اس خدمت کے بدلے میں سب کو اپنی برکتیں عطا فرمائے۔ انتہائی عشق و محبت والے لوگ ہیں اور حیدرآباد کا شہر عاشقوں کا شہر ہے۔ دوسری بار حاضر ہوا ہوں اور الحمدللہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوئی، دل خوش ہو گیا۔ دعا ہے مالک کریم ایسی محفلیں قبر میں بھی نصیب فرمائے، حشر میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مقدس ذکر فرمایا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آ چکا ہے اور چمکتی ہوئی کتاب آ چکی ہے۔ اب تھوڑا سا آپ ٹرینڈ بھی بدلیں کہ نیکسٹ ٹائم، مطلب ابھی نہیں، نیکسٹ ٹائم بڑوں کو موقع دیں آگے بیٹھنے کا اور بچوں کے لیے سیپریٹ جگہ بنائیں۔ انہوں نے ہی بڑے ہو کے عاشق بننا ہے اور سرکار کے جھنڈے اٹھانے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا بات جو ہے وہ حسین موضوع کی طرف جا رہی ہے۔ ادھر میری طرف دیکھیں، قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیس تھوڑا بڑھا سرکار کا میلاد ذکر فرمایا۔ اب کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ میلاد منانا شاید جائز نہیں ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے جائز تو ہے، پہلے ہمیں دکھائیں پھر ہم آپ کے ساتھ منائیں گے۔ میں نے کہا کس نبی کے میلاد کی بات کر رہے ہو؟ قرآن میں ایک نبی کا میلاد نہیں بلکہ رب کائنات نے 5 نبیوں کا میلاد ذکر فرمایا ہے۔ اب ایمان سے آپ بتائیں کہ یہ عمل، جس عمل میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمل رب کو اتنا پیارا ہے کہ خلاق عالم نے اپنی لاریب کتاب میں 5 نبیوں کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر ٹائم ہوتا تو میں مفصل سارے انبیاء کا میلاد عرض کر دیتا، لیکن ماحول بیٹا ایسے نہیں ہوگا، مطلب مجھ سے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ آپ یہاں کہہ دے ذرا سبحان اللہ، پھر بھی ذرا کہہ دے سبحان۔ ادھر دیکھیں، بس بیٹا بس میری طرف دیکھیں۔ اللہ کریم نے میلاد مقدس کی حسین آیت طیبہ سن 8 ہجری میں نازل فرمائی۔ تھوڑی سی توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔
اور موڈ بھی دعا کریں بن جائے بیان کا۔ ادھر دیکھیں، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے 10 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان 10 میں سب سے پہلے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ان آیات کے الفاظ کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، ورڈنگ کی ٹرانسلیشن ضرورت ہوتی ہے۔ جب ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جائے تو پھر دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آیت کس جگہ نازل ہوئی، کس ماحول میں آیت نازل ہوئی، کس سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، شان نزول۔ پھر تیسری بات، اس آیت طیبہ میں جو پیغام اللہ نے دیا ہے، اس پیغام پر اللہ کے نبی نے کیا حکم فرمایا۔ جب یہ 3 باتیں کلیئر ہو جائیں تو آیت کو سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں اور یاد بھی رکھیں، سب سے پہلے ترجمہ آنا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کس سن میں نازل ہوئی، اس وقت ماحول کیا تھا، کس سوال کے جواب میں نازل ہوئی، یہ آیت طیبہ کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی، کن لوگوں کے درمیان نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی۔ اور تیسری بات، اس آیت طیبہ پر سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا ارشاد فرمایا، آیت کی وضاحت جس نبی کے دل پر نازل ہوئی، اس نبی کی زبان پر آیت کی وضاحت میں کیا حدیث تشریف لائی۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو آیت کو سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ترجمہ تو آپ کو آتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور چمکتی ہوئی کتاب آئی۔ اب دوسرا مرحلہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یہیں سے آپ کو میلاد سمجھ آئے گا۔ اور یہ آیت کس دور میں نازل ہوئی، ادھر میری طرف دیکھنا۔ سن 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہونے لگا تھا، خلاق عالم نے میلاد کی آیت کو نازل فرما دیا۔ اب جتنے آپ میں سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں وہ حیران ہو جائیں گے کہ مالک تو دونوں جہانوں کا مالک ہے اور ساری کائنات تیری مرضی سے وجود میں آئی ہے، اکیلا خالق ہے، لیکن میلاد کی آیت کو نازل فرمانا تھا تو اقرا سے پہلے میلاد کی آیت کو نازل فرماتا۔ اگر اقرا سے پہلے نہیں نازل فرمایا تو معراج سے پہلے نازل فرما دیتا، ہجرت سے پہلے نازل فرما دیتا، نماز کی فرضیت سے پہلے نازل فرما دیتا، جہاد کی فرضیت سے پہلے نازل فرما دیتا، روزے کی فرضیت سے پہلے نازل فرما دیتا، حج کی فرضیت سے پہلے نازل فرما دیتا، زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل فرما دیتا۔ ادھر دیکھنا، نماز پہلے پڑھوائی، میلاد بعد میں۔ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، بچے بھی خوش ہو جائیں گے، بچے سارے بچے بھی بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ادھر دیکھیں، توجہ میری طرف رکھیں اور آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ نماز پہلے، میلاد بعد میں، پھر نماز کے بعد
روزہ پہلے سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا، سن 1 ہجری میں جہاد فرض ہو گیا، پھر زکوٰۃ پہلے، میلاد بعد میں، بدر ہو گئی میلاد بعد میں، جنگ احد ہو گئی میلاد بعد میں، صلح حدیبیہ ہو گئی میلاد بعد میں، خیبر فتح ہو گیا میلاد بعد میں، بیت اللہ شریف کی صفائی ہوئی میلاد بعد میں۔ مولا تیری حکمت کے قربان میلاد پہلے منواتا، نماز بعد میں پڑھواتا۔ فرمایا نا نماز سے بدن بھی پاک ہوتا ہے، نماز سے روح بھی پاک ہوتی ہے۔ جن کے بدن اور روحیں ناپاک ہوتی ہیں میں ان سے کبھی میلاد نہیں منواتا۔ میلاد کی محفل میں وہ آتے ہیں جن کا دل بھی پاک ہوتا ہے، جن کی روحیں بھی پاک ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ پھر جہاد پہلے، ملک سارا پاک ہو گیا، حتیٰ کہ بیت اللہ کی صفائی ہو گئی، بیت اللہ سے بت نکال دیے، پھر میلاد کا اعلان فرمایا۔ مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا دل میں ہو غیر کا بت اور میں میلاد کی توفیق عطا فرماؤں، یہ بات میری محبت اور میری قدرت کو گوارا نہیں ہے۔ مولا تیری قدرت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا ہر چیز کی محبت بعد میں ہوگی، آمنہ والے کی محبت پہلے ہوگی، تو میلاد منانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ دیکھ لیں کئی لوگ ابھی بھی ہمارے لاہور میں پوری گلی سجی ہوئی ہے، ایک گھر ایسا ہے جس کے آگے لائٹنگ نہیں لگی ہوئی۔ تو میں محفل پہ گیا بیان کرنے کے لیے، تو میں حیران ہو گیا کہ گلی آگے سے آ رہی ہے، ساری سجی ہوئی ہے، صرف 5 مرلے وہاں مرلے ہوتے ہیں، یہاں گز ہوتے ہیں، وہاں مرلے ہوتے ہیں، 5 مرلے کا گھر ہے، یعنی 50 گز کا یا پتہ نہیں 60 گز کا گھر ہے، اس پہ کوئی لائٹنگ اور جھنڈی نہیں لگی ہوئی۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ سکھاں کا گھر ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اب میرا کچھ موڈ بن رہا ہے تقریر کرنے کے لیے۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، جو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، میری طرف دیکھنا۔ میں حیران ہوگا اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ ساری گلی سجی ہوئی ہے، ایک گھر کے آگے لائٹنگ۔ میں نے کہا یار ان کی لائٹنگ، کہتے ہیں جی ہم نے بڑی محنت کی ہے کہ آپ دیں بھی کچھ نہیں، ہم اپنے حصے سے لائٹنگ لگا دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، نبی کے نام کی لائٹنگ ہم نہیں لگانے دیں گے۔ میں نے کہا کس کس کو منع کرو گے؟ رب نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا دیا ہے۔ اور یہ پیٹرن بنے ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھنا، گلیوں میں پیٹرن لگا دیتے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ملتے ہیں۔ تو اب پیٹرن بنا ہوا ہے، ہم نے بھی لگا دیا، تو گلی تھوڑی سی کھلی تھی، تھوڑی جگہ بچ گئی، بچوں نے سائڈ پہ ایک جگہ چھوڑ دی، باقی پیٹرن سارا سیٹ کر دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، وہ اس پیٹرن کے نیچے سے نہیں گزر رہے، وہ تھوڑی سی جتنی جگہ بچی ہوئی ہے نا، اب ضد ہے کہ ان لوگوں کی، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ لوگ کھیلنا چاہتے ہی نہیں ہیں، پنجابی والے کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلڑ دیاں گے۔ ادھر دیکھیں، اب اس پیٹرن کے نیچے سے نہیں گزر رہے، بلکہ سائڈ سے گزر رہے ہیں، جگہ جو تھوڑی سی موجود ہے اس سے گزر رہے ہیں۔ میں نے بازو سے پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت خیریت ہے؟ یہ درمیان سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، کاریں گزر رہی ہیں۔
حیدرآباد والے تو موٹر سائیکل کو بھی گاڑی کہتے ہیں. ادھر دیکھیں میری طرف. میں نے کہا سب لوگ گزر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں گزر رہے, سائڈ سے کیوں گزر رہے ہیں؟ آگے سے نا ایسے رونا سا منہ بنا کے کہتے ہیں وہ اوپر آپ نے یا رسول اللہ لکھ دیا ہے نا. آپ اندازہ کریں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت ایمان سے بتانا آپ کا تعلق واجپائی سے تو نہیں ہے, آپ کا تعلق گرو نانک سے تو نہیں ہے, گوتم بدھ سے تو آپ کا تعلق نہیں ہے. کہنے لگا کیا بات؟ میں نے کہا نبی کا نام لکھا ہو, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہو, پیارے نبی کا پاک جھنڈا لگا ہو, اور یہ جھنڈا ہم نے نہیں لگایا, رب کائنات نے میلاد کی رات کعبے کی چھت پہ لگوایا ہوا ہے, اور ایک نہیں لگایا, اللہ کریم نے 3 جھنڈے لگوائے. ایک کعبے میں لگوایا ہے, ایک مشرق میں لگوایا, ایک مغرب میں لگوایا, اور کعبے کی چھت پہ تو لگایا اس لیے ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے منہ کریں گے قبلہ کا, چہرہ کعبے کی طرف ہوگا, اور ہاتھوں کے اشارے سے میلاد کے جھنڈے کو سلام نہ کروایا تو محمد کا رب بھی نہ کہنا. اور ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بچے جا رہے ہیں تو بھیج دیں ان کو, یہ بچے اگر جانا چاہ رہے ہیں تو بھیج دیں. ادھر میری طرف نہیں, ابھی تو محفل بھی ہو گئی, اب تو ادھر دیکھیں میری طرف, کہہ دے ذرا سبحان اللہ. ایمان سے بتانا جو جھنڈا حضرت جبرائیل نے آ کے لگایا تھا وہ ڈسپوزیبل تھا, کتنے دن میں پھٹ گیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ علامہ زرقانی نے لکھا ہے, فرمایا وہ جھنڈا کسی اسٹرف کا نہیں تھا. ایک ادھر کر دے, اس کی نہیں آ رہی, تھوڑی بیس, اچھا قریب ہوگا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب ہوگا, اب ٹھیک ہے.